حضرت والا کے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کر کے آل کا آپشن سلیکٹ کریں تاکہ حضرت کی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دے کر اپنے ایک بندے کے پاس بھیجا تھا کہ ہمارا ایک خاص بندہ ہے جس کو ہم نے ظاہری اسباب کے بغیر خصوصی علم سے نوازا ہے، اس کو علم لدنی کہتے ہیں۔ وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَدُنَّا عِلْمًا، اللہ نے فرمایا ہم نے بغیر ظاہری سبب کے اپنے اس بندے کو ایک مخصوص علم دیا ہے۔ آپ کچھ دن جا کر اس کے ساتھ گزاریں۔ یہ مضمون تفصیل کے ساتھ آیا ہے اور پورے قرآن میں صرف ایک ہی جگہ پر آیا ہے۔ بہت سارے مضامین ہیں جن کا کہیں تفصیل اور کہیں اجمال کے ساتھ قرآن پاک میں تکرار ہوتا ہے، کہیں اشارے ہوتے ہیں، کہیں اس کی پوری تفصیل ہوتی ہے، یا ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک ہی واقعے کی الگ الگ تفصیلات مختلف مقامات پر ہوتی ہیں۔ لیکن یہ ایسا واقعہ ہے جس کی جانب پورے قرآن میں کہیں اور کوئی اشارہ نہیں ہے۔ دوسری اہمیت اس کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ سورہ کہف میں بیان فرمایا، اور سورہ کہف کی بھی اپنی ایک خصوصیت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ کہف کے تعلق سے ارشاد فرمایا کہ اس میں دجالی فتنوں سے بچنے کا علاج ہے۔ خاص سورہ کہف کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، اس کی ابتدائی 10 آیتوں اور آخر کی 10 آیتوں کے سلسلے میں، کہ جو ان کو پابندی سے پڑھے گا اللہ تعالیٰ دجالی فتنوں سے اس کی حفاظت فرمائے۔ یہ موقع نہیں ہے کہ ان آیات پر بھی کوئی تفصیلی گفتگو ہو سکے، ورنہ بعض موقعوں پر اس عاجز نے ان آیات پر بھی بہت مفصل ہفتوں گفتگو کی ہے کہ آخر وہ کون سے خاص مضامین ہیں جن کو سمجھ کر پڑھنے سے اور جن کو دل و دماغ میں اتار لینے سے انسان کے لیے دجالی فتنوں سے بچنا آسان ہو جاتا ہے۔ سورہ کہف قرآن پاک کی وہ مخصوص صورت ہے جس کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ جو شخص ایمان کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے، یہ ساری شرطیں لازمی ہوتی ہیں، ایمان کے بقیہ تقاضوں کو بھی پورا کرتے ہوئے جمعے کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے دل میں ایک نور پیدا فرمائیں گے جو اگلے جمعے تک باقی رہے گا، گویا ایک ہفتے کے لیے دل کی چارجنگ ہو جائے گی۔ اب اگر کوئی ایمان کے باقی تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے ہر جمعے کو پابندی سے سورہ کہف کی تلاوت کرے گا تو اس کا دل ہمیشہ روشن رہے گا، وہ نور کبھی ختم نہیں ہونے پائے۔ اور اللہ تعالیٰ جب دل میں نور پیدا کرتے ہیں تو حالات کو سمجھنا آسان کر دیتا ہے، الجھے ہوئے حالات کی ڈور سلجھانا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے، اور نکلنے کا راستہ تلاش کر لینا آسان ہو جاتا ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا،
اللہ تعالیٰ نے فرمایا تقوی کی برکت یہ ہے کہ جو تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ اس کے لیے بند راستوں میں ایگزٹ بنا دیتے ہیں۔ ایک آدمی ہائی وے پر سفر کر رہا ہے، وہ باہر نکلنا چاہتا ہے لیکن نکلنے کا راستہ ہی نہیں۔ ہم نے بعض ملکوں میں دیکھا 50 کلومیٹر تک نکلنے کا کوئی راستہ نہیں، چلتے رہیے۔ اب آدمی کو دائیں طرف جانا ہے یا بائیں طرف جانا ہے، تو جب تک اسے کوئی ایگزٹ نہیں ملے گا وہ نکل ہی نہیں سکتا، دونوں طرف سے پیک ہوتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو اپنی زندگی کا راستہ بھی دونوں طرف سے پیک نظر آتا ہے، اسے نظر آ رہا ہے میں فتنوں میں گھرتا چلا جا رہا ہوں، لیکن جس طرح ہائی وے میں رک بھی نہیں سکتے، رکیں گے تو پیچھے کی گاڑیاں چڑھ جائیں گی، چلنا ضروری ہے۔ وہ دیکھ رہا ہے کہ میں فتنوں میں گھرتا جا رہا ہوں لیکن رک بھی نہیں سکتا، مسلسل بڑھ رہا ہے، مسلسل چل رہا ہے، مسلسل چل رہا ہے، وہ پریشان ہو رہا ہے میں باہر کیسے نکلوں؟ اللہ کہتے ہیں یجعل لہ مخرجا، اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ پیدا کرتے ہیں۔ اگر اندھیرا راستہ ہو تو نکلنے کا راستہ ہو تب بھی نظر نہیں آئے گا نا، تو یہ نظر کیسے آئے گا راستہ؟ یہ نظر آتا ہے دل کے اس نور کے ذریعے جس کو اللہ پیدا کرتے ہیں ہر جمعے کو سورہ کہف کی تلاوت سے۔ تو سورہ کہف میں دجالی فتنوں سے بچنے کے علاج، یہ باتیں اگر ہم سمجھ لیں تو پھر آسانی سے یہ بھی سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ واقعہ اللہ نے کیوں بیان کیا اور سورہ کہف میں ہی کیوں بیان کیا، تاکہ جب انسان فتنوں میں گر جائے تو اسے معلوم ہو کہ میرے لیے اس واقعے کے اندر سبق ہے، میرے لیے رہنمائی ہے، رہبری ہے اور تسلی کا سامان ہے۔